بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کل ہم نے پڑھا تھا حالت رفیع عبارت. حالت رفیع کا معنی یہ ہے کہ کسی معمول پر رفع دینے والا عامل داخل ہو جائے تو اس کلمے کی حالت رفیع ہے. جن کلموں کی حالت رفیع ہوتی ہے وہ کتنے کلمات ہیں؟ 8. فاعل، نائب الفاعل، مبتدا، خبر، ان کی خبر، لا نفی جنس کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ماولا مشابہ، بلیس کا اسم. ان کو عمل رفیع حالت میں کرتا ہے. یہ 8 عظمت ہیں. حالت رفیع اس کی علامتیں کتنی تھی؟ 4. نمبر 1 ضمہ. حالت رفیع ہو علامت اس کی ضمہ کتنے کلمات میں آئے گی؟ 5 کلمات. اسم مفرد، منصب صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم اور غیر مسلم. حالت رفیع و علامت اس کی دوسری کیا تھی؟ واو. حالت رفیع و علامت اس کی واو صرف 2 کلموں میں ہے. نمبر 1 جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم معلوم ہے نا؟ جمع مذکر سالم حقیقی، صوری، معنوی تینوں. نمبر 2 اسماء 6 مکبرہ، ابن، اخن، فمن، حنن، زو وغیرہ 6 اسم. پوری عربی کلام میں جب کسی کلمے پہ رفع دینے والا عامل آ جائے اب اس رفع کو واو کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے. یا وہ جمع مذکر سالم ہوگا یا اسماء 6 مکبرہ ہوگا. جمع مذکر سالم کی مثال دیکھیے، جاء مسلمون. جاء فعل، مسلمون فاعل. فعل اپنی فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع. مسلمون کی کون سی حالت ہے؟ علامت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. جاء ابو کا، جاء آیا تیرا باپ. ابو مضاف ہے، کاف اصل میں لفظ کیا ہے؟ ابن، اخن وغیرہ. اب کاف زمین ابو کیونکہ ہم نے پڑھا کسی اسم کے ساتھ کیونکہ یہ اسماء 6 مکبرہ استعمال ہی مضاف ہو کے ہوتے ہیں. جا آیا ابو کا تیرا باپ. جا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فاعل. کون سی حالت ہوئی؟ رفیع. علامت کیا ہے؟ حالت رفیع کو کس کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ کاف تو ضمیر ہے نا مضاف الیہ کی. یہ واو کے اوپر پیش ہے کیا ہے؟ ہاں واو کے ماقبل پیش ہوتی ہے نا. واو ساکن ہوتی ہے ماقبل پیش. حالت رفعی ہو علامت اس کی یعنی رفع کی علامت واو 2 جگہ آئے گی پوری عربی کلام میں. یہاں جمع مذکر سالم میں جیسے جاء مسلمون، فعل اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع. اس کی حالت رفیع. ضمہ کدھر ہے؟ ضمہ نہیں. جمع مذکر سالم کا حالت رفیع میں اعراب واو کے ساتھ ہے. نمبر 2 جس کا اعراب واو کے ساتھ آئے گا حالت رفیع میں وہ ہے اسماء 6 مکبرہ، ابن، اخن، فمن، حنن، زو وغیرہ. حنون، زو. ان کلمات کا جب بھی ان سے پہلے رفع دینے والا عامل آ جائے ان کلمات کا اعراب آئے گا واو کے ساتھ. حالت رفیع ہوگی علامت اس کی کیا آئے گی؟ واو. پوری عربی کلام میں کتنے کلمات ہیں؟ 2. نمبر 1 جمع مذکر سالم، نمبر 2 اسماء 6 مکبرہ. واضح؟ مشکل تو نہیں؟ ٹھیک ہے. حالت رفیع ہو علامت اس کی ضمہ. یہ ہے علامات. میں نے کل بتایا تھا کہ جیسے ایک آدمی بیمار ہے، یہ کیا ہے؟ حالت. اب اس کی علامت کیا ہے؟ اس کو بخار ہے، اس کا پیٹ درد ہے، اس کا سر درد ہے. یہ علامتیں ہیں. حالت کیا ہے؟ ایک ہے بیمار. آگے علامتیں مختلف. یہ اسی طرح حالت ایک ہے رفیع کیونکہ عامل پیچھے رفع دینے والا ہے. آگے اس رفع کی علامت کبھی ضمہ ہوگی اور ضمہ کتنے کلمات میں آئے گی؟ 5 کلمات. کبھی علامت واو ہوگی کتنے کلمات میں؟ 2.
جمع مذکر سالم میں اور اسماء ستہ. حالت رفیع علامت اس کی تیسری کون سی تھی؟ الف. حالت رفیع ہو علامت اس کی الف صرف ایک کلمے میں، وہ ہے تثنیہ میں. زبردست. حالت رفیع ہو کیونکہ آخر میں نون جو ہے یہ تو نون اعرابی ہے. حالت رفیع ہو علامت اس کی الف عربی کلام میں کتنے کلموں کی آئے گی؟ صرف ایک کلمے. وہ کیا ہے؟ تثنیہ. تثنیہ کی تینوں قسمیں، تثنیہ حقیقی کی بھی، سوری کی بھی اور معنوی. حالت رفیع آئے گی کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ. ویسے جاء آئے مسلمانی، دو مسلمان. یہ نون جو ہے نا، یہ اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ مسلمون. یہ نون اعرابی تنوین کی جگہ پہ آتا ہے. اصل میں اعراب کیا ہے؟ الف. تثنیہ اور جمع کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون اعرابی. ٹھیک ہے، جو اضافت کرتے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. حالت رفیع ہو علامت اس کی الف آئے گی کتنے کلمات میں؟ ایک. صرف تثنیہ کے اندر، صرف حالت رفیع ہو علامت اس کی الف صرف ایک کلمے میں آئے گی، وہ ہے تثنیہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تثنیہ پر جب بھی رفع دینے والا عامل آ جائے گا، تثنیہ کو ہمیشہ الف کے ساتھ لکھا جائے گا. نون تو آخر میں ہر صورت میں آنا ہے. مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، نون تو آنا ہی آنا ہے. حالت کیا بدلے گی؟ الف یا وغیرہ، واو الف، یہ حالتیں بدلے گی. جب بھی تثنیہ سے پہلے رفع دینے والا عامل آ جائے، اس رفع کو کس صورت میں ظاہر کریں گے؟ الف کے ساتھ. جمع مذکر سالم پر جب بھی رفع دینے والا عامل آ جائے، اس کے رفع کو کیسے ظاہر کریں گے؟ واو کے ساتھ. اسماء ستہ مکبرہ پر جب بھی رفع دینے والا عمل آ جائے، اس کو کس کے ساتھ ظاہر کریں گے؟ واو ساکن ہوگی، ما قبل مضموم ہوتا ہے. الف ساکن ہوتا ہے، ما قبل زبر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حالت رفیع ہو علامت اس کی ثبوت نون. ثبوت نون وہ آتی ہے افعال خمسہ میں. کس میں؟ افعال خمسہ. افعال خمسہ کون سے فعل ہوتے ہیں؟ وہ فعل یا مضارع کے وہ صیغے، فعل مضارع. مضارع سمجھتے نا جس کی شروع میں حروف تین آتے ہیں. زبردست. فعل مضارع کے جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، ان کو افعال خمسہ کہتے ہیں. فعل مضارع یضرب، یضربانی، یضربون، یضربانی، آخر میں نون اعرابی آ گیا. یضربون، تضرب، تضربانی، یضربنا، تضرب، تضربانی، تضربون، تضربینا، تضربانی. ہاں، تو جن فعل مضارع کے صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ افعال خمسہ. یہ 5 فعل ہیں. کون کون سے؟ یہ دیکھیں. نمبر 1 یضربانی، تضربانی، یضربون، تضربون اور تضربینا. یضربانی، تضربانی، یضربون، تضربون اور تضربینا. آپ اب اس کے اوپر بھی لکھ رہے ہیں افعال خمسہ. یہ ہیڈنگ تو بس افعال خمسہ. باب ناصرہ سے کرے کون سے افعال خمسہ ہوں گے؟ ینصرانی، ینصرانی، تنصرانی، ینصرون، ینصرون، تنصرون اور تنصرین.
ٹھیک ہے. ینصرانی تنصرانی، ینصرونا تنصرونا اور تنصرونا. شانی بھائی یشرب باب سے یشربانی تشربانی تشریف واضح. یا اکل یاکل باب سے یاکلانی تاکلانی یاکلونا اور تاکلون. واضح. علم یعلم باب سے جب بھی فعل مضارع کے آخر میں یہ نون لکھا ہو سمجھے اس کی رفع حالت ہے. فعل مضارع کے ساتھ جب بھی فعل مضارع کی یہ سیغے جو ابھی ہم نے پڑھے ان کے آخر میں جب بھی نون آئے گا اس کی رفع حالت ہوگی. جب اس کے آخر میں نون نہیں ہے اس کا معنی رفع حالت نہیں ہے. نقطہ لکھیں. جب بھی ان کلموں کے آخر میں نون آئے گا جیسے آ رہا ہے اس کی حالت رفع ہوگی. یہ ثبوت نون، یہ ثبوت آ رہا ہے، نون آ رہا ہے. اسے افعال خمسہ بھی کہتے ہیں. ہاں اصل میں دیکھیں قرآن میں لن تنالوا البر، تنالون تھا نا، لن کئی اذن یہ مضارع کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. اس نے کیا کر دی اس کی حالت نصبی، آخر سے نون کیا ہو گیا؟ گر گیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. باب کیا ہے؟ انفقا ينفقوا. تنفقوا یہ تنفقون تھا، حتیٰ شروع میں داخل ہوا حالت نسبی ہو گئی، نون کیا ہو گیا؟ گر گیا. تنفقون سے کیا رہ گیا؟ تنفقوا. جب بھی افعال خمسہ کے آخر میں نون ہوگا اس کی حالت رفع ہوگی. واضح. جب بھی افعال خمسہ فعل مضارع کی وہ سیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، یہ 5 سیغے یفعلانی تفعلانی یفعلونا تفعلونا اور تفعلینا، یہ ہے افعال خمسہ. جب بھی ان کے آخر میں نون ہو آنکھیں بند کر دیں حالت رفع. ٹھیک ہے. واضح آسان ہے. فعل کی حالت رفع، فعل مضارع کی. جی جی جی. عربی کلام میں حالت رفع ہو کسی بھی کلمے کی، ظاہر بات ہے دو ہی، یہاں اسم معرب ہوتا ہے یا فعل معرب ہوتا ہے، اور معرب فعل میں صرف فعل مضارع معرب ہوتا ہے. ماضی بھی مبنی ہے، امر بھی مبنی ہے، تو مضارع معرب ہوگا. حالت رفع ظاہر بات ہے اسم کی بھی ہوگی اور فعل کی بھی ہوگی. حروف تو سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. حالت رفع علامت اس کی ضمہ، واو، الف اور ثبوت نون، 4 علامتیں ہوتی ہیں. حالت رفع ہو، حالت رفع کا معنی کسی کلمے پر رفع دینے والا عمل آ جائے تو اس کلمے کی حالت سمپل. اب اس رفع حالت کو کبھی ضمہ کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا. کہاں ظاہر ہوگا؟ 5 جگہ. اسم مفرد منصب سے ہی، جاری مجرا سے ہی، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم اور غیر مؤنث. حالت رفع ہو علامت اس کی واو 2 جگہ آئے گی، جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ. حالت رفع ہو علامت اس کی الف صرف ایک کلمے میں آئے گی، وہ ہے تسنیہ. وہ تسنیہ حقیقی ہو تب بھی الف کے ساتھ، سوری ہو تب بھی الف کے ساتھ، مانوی ہو تب بھی الف کے ساتھ. حالت رفع ہو علامت اس کی ثبوت نون افعال خمسہ میں آئے گی. افعال خمسہ فعل مضارع کے وہ صیغے ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون اعراب ہوتا ہے.